دے رہا ہوں کیونکہ مثال جو ہے نا وہ جلدی پک کرتا ہے بندہ. مثال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ جی کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اب آپ نے دھڑا دھڑ جو ہے شاپنگ کرنا شروع کر دی. کپڑے تو شوز تو یہ تو وہ تو فلاں تو ٹمکان تو صبح سے شام تک آپ شاپنگ میں مبتلا ہیں. کیوں؟ او جی کل سے بازار بند ہو جائیں گے. وہ کل سے بند ہو جائیں گے. اچھا جی کل سے بند ہو جائیں گے, پھر نہیں شاپنگ کر سکو گے, مر جاؤ گے. نہیں مریں گے نہیں, بس یہ ہے کہ کچھ خرید نہیں سکیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب اسی معاملے کو آخرت پہ غور کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو کنفرم پتہ ہے, آپ کو کنفرم بتا دی گئی کہ جمعے والے دن, ہفتے والے دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا, تو آپ کا رد عمل یہ تھا, آپ کا رد عمل یہ تھا کہ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان, کپڑے, عید کا ہر طرح کا اپنے سامان لے لیا, کپڑے بھی لے لیے, سب کچھ کر لیا. میرا سوال یہ ہے صاحبو, بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا کنفرم آپ کو پتا تھا کہ کل سے لاک ڈاؤن لگنا ہے, اس کے لیے آپ نے اتنا سٹرگل کیا, اتنا ہارڈ ورک کیا کہ سارے سامان آپ نے ان ٹائم گھر پر چھوڑ دیے کہ کل کو عید والے دن کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو. اب میرا آپ سے سوال ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا؟ ہر شخص نے چکھنا ہے نا. آپ نے بھی چکھنا ہے, میں نے بھی چکھنا ہے, یہاں پر موجود ہر بندہ اس دنیا سے کوچ کرے گا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی ایک چیز تھی جس کی کنفرم خبر تھی, کنفرم خبر تھی, اس کے بعد آپ نے اتنی سٹرگل کی, کوشش کی, آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کہا جی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, بینک بند ہو جائیں گے, پیسے نکلوا لوں, سب کچھ کر لیا آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو کافر, یہودی, مشرک, عیسائی, کرسچن, ہندو, بدھ مت, دنیا کا کوئی بھی شخص ہے, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے, وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا. کیوں کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موت جو ہے نا ہر صورت آنی ہی آنی ہے. دنیاوی جس کا کنفرم پتا تھا اس کے لیے اتنی محنت, اور وہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جو کسی بھی وقت, وہ جو کسی بھی وقت, ایسا نہیں کہ کل یا پرسوں یا عید کے بعد یا اگلے مہینے, نا 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 نا, اس کی خبر کوئی نہیں ہے. تو صاحبو یہ دنیا کی جس کی آپ کو کنفرم رپورٹ تھی کہ ہفتے کے بعد سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا 16 تاریخ تک, تو تب آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو, تو صاحبو ایک ایسا اگر اٹل فیصلہ ہو جائے ادھر سے کہ آپ کی بھی موت ہے, تو صاحبو پھر جلدی, ابھی تک نہیں, ابھی تک وہی سستیاں, ابھی تک وہی کاہلیاں, ابھی تک وہی غفلتیں, ابھی آپ ماشاءاللہ ابھی عبادت کا بھی ذوق ہے, شوق ہے, تلاوت, جذبہ, ہر طرح کا جذبہ ہے, ابھی عید کا چاند نظر آئے گا, اس کے بعد او جی حافظ صاحب نماز کے لیے, میں کہوں گا نماز کے لیے, او اصل میں ابو نے کہا تھا وہ جی ٹیلر کو جو ہے ناپ دے کر آنا ہے, میں اعتکاف میں بیٹھا تھا. اچھا اعتکاف میں بیٹھے تھے, اچھا ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. اچھا صبح اٹھے, ملاقات ہوئی, کہاں پہ عید پڑی ہے, او اصل میں رات شاپنگ کرتے رہے, عید گزر گئی, فجر وہ تو نیند میں ہی قضا ہو گئی. یہ حال ہونا ہے. لعلکم تتقون, اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, اس رمضان کے علاوہ 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے, اور اس ایک مہینے صرف راضی کرنا ہے. جیسے رمضان میں بعض لوگ یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ جی او جی یہی کاروبار کے دن ہیں. اور صاحبہ دنیا کے کاروبار کے جو لوگ اتنے حریص ہیں, اتنی لالچ میں, اتنی ہوس میں ہیں کہ وہ ایک مائنر سی, ایک چھوٹی سی چیز کو بھی ہزاروں کے حساب سے اس ٹائم سیل کر رہے ہیں, اور ریزن بتاتے ہو جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہنگائی ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو صاحبو آپ نے اس کے اندر کچھ آخرت کے لیے ایسے سامان کرنے تھے, کم از کم 2 قرآن پاک, 4 قرآن پاک, 6 قرآن پاک تو پڑھتے, پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے کردار کے اندر کتنی نظافت اور کتنی پاکیزگی لائی ہے. لیکن اگر عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی آپ کا وہی انداز ہو, وہی معاملات ہوں, وہی لڑائیاں, وہی جھگڑے, وہی غصہ, وہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ, وہی شراب, وہی چرس, وہی پنگ, دنیا جان کا گند دیکھنا, سننا, سنانا, تو صاحبو اس ایک مہینے میں جو آپ نے عبادت کی اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رمضان تو اس لیے ہم پر فرض کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ہمارے کیا پرہیزگاری کی جو تعریف ہے وہ صرف رمضان تک ہے, عید کا چاند نظر آنے کے بعد پتہ چلے جی فجر بھی قضا. یقین کیجئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ عید والے دن یہی مسجد, وہ پیچھے لوگ جو وضو خانے کے باہر بھی کھڑے ہوں گے,
لیکن افسوس، 7 کروڑ افسوس، فجر کی نماز میں آپ یقین کریں، عید کی فجر کی نماز میں دل خون کیا اثر ہوتا ہے کہ پہلی صف میں بھی ٹوٹل 6 سے 8 بندے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس رمضان میں کیا اعمال کیے؟ کیا اللہ پاک کو صرف اس رمضان میں، اس رمضان کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ لڑکیوں سے بات چیت، فیس بک، یوٹیوب، اسی طرح ٹویٹر، انسٹاگرام اور نہ جانے کیسے کیسے آج کل پلیٹ فارم آپ کو مل رہے ہیں جہاں پر فحاشی اور یعنی آپ کے ایک بٹن پر ہے تو سر عام دیکھیں گے۔ یہ ریزن ہے، آپ یہ تبدیلی کر رہے ہیں۔ آج کیوں ہم سے غیر مسلم ہمارے کردار سے متنفر کیوں ہیں؟ دا ریزن از کہ ہمیں ایک کسی چوک کے اوپر، کسی چوراہے پر اگر ہمیں ایک کولر بھی لگانا پڑے تو اس کے ساتھ بھی ہم رسی باندھتے ہیں۔ ہم اتنی پستی اور اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک گلاس بھی، ایک پلاسٹک کا گلاس، ایک 50 اور 100 روپے کا گلاس بھی، وہ بھی جو ہے ہم ایک رسی سے باندھ رہے ہیں۔ ہماری مینٹالٹی یہ بن چکی ہے، مائنڈ سیٹ ہمارے یہ بن چکے ہیں۔ او جی فلاں بندہ کر رہا ہے وہ سارے ہی کرتے ہیں، او جی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ ہیلو حجت جو ہے نا، ہیلو حجت اس دنیا تک ہے، قبر کے اندر آپ کے یہ کوئی بھی آرگومنٹ نہیں چلے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ آج اگر بچوں کی وجہ سے کسی کو دعوت دیں کہ بھائی صاحب نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، وہ کہتے ہیں اصل میں شاہ صاحب اس ٹائم جو ہے نا جماعت وہ اصل میں بکری کا ٹائم ہے، میں اپنی پڑھ لیتا ہوں، اصل میں بچوں کا پیٹ بھی آپ سمجھتے پالنا ہے۔ تو اللہ پاک کو ناراض کر کے ہم نے مطلب دنیا کے چند اپنے جو پیٹ، بچوں کے پیٹ میں کچھ لقمے ڈالنے، اللہ کو ناراض کر کے، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ۔ تراویح اس لیے چھوڑی ہو جی مطلب بس وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، پورا دن کام جو کرتا ہوں نا، تراویح پھر پتہ ہے آپ کو کیسے پڑھوں میں۔ تو یاد رکھیے گا صاحبو، یہ آپ نے جو اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو یہ دنیاوی ڈکوسلوں سے مطمئن کیا ہوا ہے نا، تو یہ سانس ٹوٹنے کے بعد آپ کی ایک بھی آرگومنٹ نہیں چلے گی، کسی صورت نہیں چلے گی۔ نہ تو نزا کی سختیوں کے اندر آپ کی یہ آرگومنٹ کوئی چلے گی، یا فرشتہ موت کے فرشتے کو آپ یہ کہیں گے کہ پلیز 10 منٹ کا ٹائم دے دیں میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو ٹائم آیا، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا ادھر، زلزلہ آیا ادھر، کرونا آیا ادھر، کسی اور حادثے میں شکار ہوئے ادھر، موت برحال اٹل فیصلہ ہے صاحبو۔ اس دنیاوی لاک ڈاؤن کے لیے آپ نے اتنا کچھ گاڑی اکٹھا کر لیا تو آخرت کا اتنے لمبے سفر کے لیے کچھ نہیں اکٹھا کرنا، بس گناہوں کی پوٹلی سر سے لے کر بازار تک وہ اتنی دور بس پوٹلی بھر کر لے کے جانا ہے۔ آج جمعۃ البدع ہے صاحبو، آج کے اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کریں کہ واقعی آپ یہاں سے نکلے تو آپ کے کردار کے اندر ایک تبدیلی ہو، ایک آپ کے کردار کے اندر ایک چینجنگ ہو، وگرنہ نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے وہ حساب ہوگا تو صاحب یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ پھر اس دنیاوی کرتوتوں سیاہ اعمال ناموں کا جو انجام ہے وہ قبر کے اندر کیا ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے۔ لیکن اس ٹائم آپ کہیں گے کہ جی ایک موقع مجھے مل جائے دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا، تو آپ کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ یہ زندگی اپنی جوانی کو بدمستی کے اندر، ادھر جیسے میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا کانوں میں اینٹریاں ہوتی ہیں، جا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں، کوئی بھائی ان سے پوچھے بھائی صاحب بات سنیے گا، پرواہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گانے سنے ہوئے کان اینٹری لگی ہوئی ہے، کوئی ساتھ والا بھائی کیا نصیحت کر رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس کو راستہ پوچھنا ہو، پرواہ ہی نہیں، ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں 4 کے، کون سی فلم ہے مجھے بھی دکھاؤ، دوسرا چیک کر رہا ہے، تیسرا چیک کر رہا ہے، پھر کہہ رہا مجھے بھی اسٹیٹس پہ بھیجو، مجھے بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر دو۔ یہ بدکاریاں، یہ بدعمالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ان قریب آپ کو ایسی آگ میں مبتلا ہوں گے کہ جس کا انجام جو ہے نا سیدھا جہنم ہے۔ اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آج اس مبارک دن کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں۔ دے رہا ہوں کیونکہ مثال جو ہے نا وہ جلدی پک کرتا ہے بندہ۔ مثال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ جی کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، اب آپ نے دھڑا دھڑ جو ہے شاپنگ کرنا شروع کر دی، کپڑے تو شوز تو یہ تو وہ تو فلاں تو ٹمکان، تو صبح سے شام تک آپ شاپنگ میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ او جی کل سے بازار بند ہو جائیں گے، وہ کل سے بند ہو جائیں گے، اچھا جی کل سے بند ہو جائیں گے، پھر نہیں شاپنگ کر سکو گے، مر جاؤ گے، نہیں مریں گے نہیں، بس یہ کہ کچھ خرید نہیں سکیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب اسی معاملے کو آخرت پہ غور کریں، یہ وہ چیز ہے کہ جو کنفرم پتہ ہے، آپ کو کنفرم بتا دی گئی
کہ جمعے والے دن ہفتے والے دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا تو آپ کا رد عمل یہ تھا، آپ کا رد عمل یہ تھا کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان، کپڑے، عید کا ہر طرح کا اپنے سامان لے لیا، کپڑے بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا۔ میرا سوال یہ ہے صاحبو، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا کنفرم آپ کو پتا تھا کہ کل سے لاک ڈاؤن لگنا ہے، اس کے لیے آپ نے اتنا سٹرگل کیا، اتنا ہارڈ ورک کیا کہ سارے سامان آپ نے ان ٹائم گھر پر چھوڑ دیے کہ کل کو عید والے دن کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا؟ ہر شخص نے چکھنا ہے نا، آپ نے بھی چکھنا ہے، میں نے بھی چکھنا ہے، یہاں پر موجود ہر بندہ اس دنیا سے کوچ کرے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی ایک چیز تھی جس کی کنفرم خبر تھی، کنفرم خبر تھی، اس کے بعد آپ نے اتنی سٹرگل کی، کوشش کی، آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کہا جی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، بینک بند ہو جائیں گے، پیسے نکلوا لوں، سب کچھ کر لیا آپ نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو کافر، یہودی، مشرک، عیسائی، کرسچن، ہندو، بدھ مت، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موت جو ہے نا ہر صورت آنی ہی آنی ہے۔ دنیاوی جس کا کنفرم پتا تھا اس کے لیے اتنی محنت، اور وہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جو کسی بھی وقت ایسا نہیں کہ کل یا پرسوں یا عید کے بعد یا اگلے مہینے، نا 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 نا، اس کی خبر کوئی نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ دنیا کی جس کی آپ کو کنفرم رپورٹ تھی کہ ہفتے کے بعد سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا 16 تاریخ تک، تو تب آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو، تو صاحبو ایک ایسا اگر اٹل فیصلہ ہو جائے ادھر سے کہ آپ کی بھی موت ہے، تو صاحبو پھر جلدی ابھی تک نہیں، ابھی تک وہی سستیاں، ابھی تک وہی کاہلیاں، ابھی تک وہی غفلتیں، ابھی آپ ماشاءاللہ ابھی عبادت کا بھی ذوق ہے، شوق ہے، تلاوت، جذبہ، ہر طرح کا جذبہ ہے، ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد او جی حافظ صاحب نماز کے لیے، میں کہوں گا نماز کے لیے، او اصل میں ابو نے کہا تھا وہ جی ٹیلر کو جو ہے ناپ دے کر آنا ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اچھا اعتکاف میں بیٹھے تھے، اچھا ٹھیک ہے وہ چلے گئے، اچھا صبح اٹھے ملاقات ہوئی، کہاں پہ عید پڑی ہے؟ او اصل میں رات شاپنگ کرتے رہے، عید گزر گئی، فجر وہ تو نیند میں ہی قضا ہو گئی۔ یہ حالون ہے لعلکم تتقون، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اس رمضان کے علاوہ 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے اور اس ایک مہینے صرف راضی کرنا ہے۔ جیسے رمضان میں بعض لوگ یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ جی او جی یہی کاروبار کے دن ہیں، اور صاحبہ دنیا کے کاروبار کے جو لوگ اتنے حریص ہیں، اتنی لالچ میں، اتنی ہوس میں ہیں کہ وہ ایک مائنر سی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی ہزاروں کے حساب سے اس ٹائم سیل کر رہے ہیں اور ریزن بتاتے ہو جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہنگائی ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو صاحبو آپ نے اس کے اندر کچھ آخرت کے لیے ایسے سامان کرنے تھے، کم از کم 2 قرآن پاک، 4 قرآن پاک، 6 قرآن پاک تو پڑھتے، پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے کردار کے اندر کتنی نظافت اور کتنی پاکیزگی لائی ہے۔ لیکن اگر عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی آپ کا وہی انداز ہو، وہی معاملات ہوں، وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی غصہ، وہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، وہی شراب، وہی چرس، وہی پنگ، دنیا جان کا گند دیکھنا، سننا، سنانا، تو صاحبو اس ایک مہینے میں جو آپ نے عبادت کی اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رمضان تو اس لیے ہم پر فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارے کیا پرہیزگاری کی جو تعریف ہے وہ صرف رمضان تک ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد پتہ چلے جی فجر بھی قضا۔ یقین کیجئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ عید والے دن یہی مسجد، وہ پیچھے لوگ جو وضو خانے کے بعد بھی کھڑے ہوں گے، لیکن افسوس، 7 کروڑ افسوس، فجر کی نماز میں آپ یقین کریں، عید کی فجر کی نماز میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پہلی صف میں بھی ٹوٹل 6 سے 8 بندے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس رمضان میں کیا اعمال کیے؟ کیا اللہ پاک کو صرف اس رمضان میں، اس رمضان کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ لڑکیوں سے بات چیت، فیس بک، یوٹیوب، اسی طرح ٹویٹر، انسٹاگرام اور نہ جانے کیسے کیسے آج کل پلیٹ فارم آپ کو مل رہے ہیں جہاں پر فحاشی اور یعنی آپ کے ایک بٹن پر ہے تو سر عام دیکھیں گے۔ یہ ریزن ہے، آپ یہ تبدیلی کر رہے ہیں۔
آج کیوں ہم سے غیر مسلم ہمارے کردار سے متنفر کیوں ہیں؟ دا ریزن از کہ ہمیں ایک کسی چوک کے اوپر کسی چوراہے پر اگر ہمیں ایک کولر بھی لگانا پڑے تو اس کے ساتھ بھی ہم رسی باندھتے ہیں. ہم اتنی پستی اور اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک گلاس بھی، ایک پلاسٹک کا گلاس، ایک 50 اور 100 روپے کا گلاس بھی، وہ بھی جو ہے ہم ایک رسی سے باندھ رہے ہیں. ہماری مینٹالٹی یہ بن چکی ہے، مائنڈ سیٹ ہمارے یہ بن چکے ہیں. او جی فلاں بندہ کر رہا ہے وہ سارے ہی کرتے ہیں، او جی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو صاحبو یہ ہیلو حجت جو ہے نا، ہیلو حجت اس دنیا تک ہے. قبر کے اندر آپ کے یہ کوئی بھی آرگومنٹ نہیں چلے گا، یہ یاد رکھیے گا. آج اگر بچوں کی وجہ سے کسی کو دعوت دیں کہ بھائی صاحب نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، وہ کہتے ہیں اصل میں شاہ صاحب اس ٹائم جو ہے نا جماعت وہ اصل میں بکری کا ٹائم ہے، میں اپنی پڑھ لیتا ہوں. اصل میں بچوں کا پیٹ بھی آپ سمجھتے پالنا ہے. تو اللہ پاک کو ناراض کر کے ہم نے مطلب دنیا کے چند اپنے جو پیٹ بچوں کے پیٹ میں کچھ لقمے ڈالنے، اللہ کو ناراض کر کے نہ نمازوں کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ. تراویح اس لیے چھوڑی ہو جی مطلب بس وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، پورا دن کام جو کرتا ہوں نا، تراویح پھر پتہ ہے آپ کو کیسے پڑھوں میں. تو یاد رکھیے گا صاحبو، یہ آپ نے جو اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو یہ دنیاوی ڈکوسلوں سے مطمئن کیا ہوا ہے نا، تو یہ سانس ٹوٹنے کے بعد آپ کی ایک بھی آرگومنٹ نہیں چلے گی، کسی صورت نہیں چلے گی. نہ تو نزا کی سختیوں کے اندر آپ کی یہ آرگومنٹ کوئی چلے گی، یا فرشتہ موت کے فرشتے کو آپ یہ کہیں گے کہ پلیز 10 منٹ کا ٹائم دے دیں میں توبہ کر لوں. نہیں، جو ٹائم آیا، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا ادھر، زلزلہ آیا ادھر، کرونا آیا ادھر، کسی اور حادثے میں شکار ہوئے ادھر. موت برحال اٹل فیصلہ ہے صاحبو. اس دنیاوی لاک ڈاؤن کے لیے آپ نے اتنا کچھ گاڑی اکٹھا کر لیا، تو آخرت کا اتنے لمبے سفر کے لیے کچھ نہیں اکٹھا کرنا، بس گناہوں کی پوٹلی سر سے لے کر بازار تک وہ اتنی دور بس پوٹلی بھر کر لے کے جانا ہے. آج جمعۃ البدع ہے صاحبو. آج کے اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کریں کہ واقعی آپ یہاں سے نکلے تو آپ کے کردار کے اندر ایک تبدیلی ہو، ایک آپ کے کردار کے اندر ایک چینجنگ ہو. وگرنہ نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے وہ حساب ہوگا. تو صاحب یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. پھر اس دنیاوی کرتوتوں سیاہ اعمال ناموں کا جو انجام ہے وہ قبر کے اندر کیا ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے. لیکن اس ٹائم آپ کہیں گے کہ جی ایک موقع مجھے مل جائے دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا، تو آپ کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ زندگی سے ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. یہ زندگی اپنی جوانی کو بدمستی کے اندر ادھر، جیسے میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا کانوں میں ہیڈ ہوتی ہیں، جا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں. کوئی بھائی ان سے پوچھے بھائی صاحب بات سنیے گا، پرواہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. گانے سنے ہوئے، کان ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، کوئی ساتھ والا بھائی کیا نصیحت کر رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس کو راستہ پوچھنا ہو، پرواہ ہی نہیں. ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں 4 کے، کون سی فلم ہے مجھے بھی دکھاؤ. دوسرا چیک کر رہا ہے، تیسرا چیک کر رہا ہے، پھر کہہ رہا مجھے بھی اسٹیٹس پہ بھیجو، مجھے بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر دو. یہ بدکاریاں، یہ بدعمالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ان قریب آپ کو ایسی آگ میں مبتلا ہوں گے کہ جس کا انجام جو ہے نا سیدھا جہنم ہے. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آج اس مبارک دن کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں. دے رہا ہوں کیونکہ مثال جو ہے نا وہ جلدی پک کرتا ہے بندہ. مثال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ جی کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اب آپ نے دھڑا دھڑ جو ہے شاپنگ کرنا شروع کر دی. کپڑے تو شوز تو یہ تو وہ تو فلاں تو ٹمکان، تو صبح سے شام تک آپ شاپنگ میں مبتلا ہیں. کیوں؟ او جی کل سے بازار بند ہو جائیں گے، وہ کل سے بند ہو جائیں گے. اچھا جی کل سے بند ہو جائیں گے، پھر نہیں شاپنگ کر سکو گے، مر جاؤ گے. نہیں مریں گے نہیں، بس یہ کہ کچھ خرید نہیں سکیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب اسی معاملے کو آخرت پہ غور کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو کنفرم پتہ ہے، آپ کو کنفرم بتا دی گئی کہ جمعے والے دن، ہفتے والے دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا، تو آپ کا رد عمل یہ تھا کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان، کپڑے، عید کا ہر طرح کا اپنے سامان لے لیا، کپڑے بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا. میرا سوال یہ ہے صاحبو، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا کنفرم آپ کو پتا تھا کہ کل سے لاک ڈاؤن لگنا ہے، اس کے لیے آپ نے اتنا سٹرگل کیا، اتنا ہارڈ ورک کیا کہ سارے سامان آپ نے ان ٹائم گھر پر چھوڑ دیے کہ کل کو عید والے دن کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو. اب میرا آپ سے سوال ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا؟ ہر شخص نے چکھنا ہے نا، آپ نے بھی چکھنا ہے، میں نے بھی چکھنا ہے، یہاں پر موجود ہر بندہ اس دنیا سے کوچ کرے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی ایک چیز تھی جس کی کنفرم خبر تھی، اس کے بعد آپ نے اتنی اسٹرگل کی، کوشش کی، آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کہا جی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، بینک بند ہو جائیں گے، پیسے نکلوا لوں، سب کچھ کر لیا آپ نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو کافر، یہودی، مشرک، عیسائی، کرسچن، ہندو، بدھ مت، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موت جو ہے نا ہر صورت آنی ہی آنی ہے۔ دنیاوی جس کا کنفرم پتا تھا اس کے لیے اتنی محنت، اور وہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جو کسی بھی وقت ایسا نہیں کہ کل یا پرسوں یا عید کے بعد یا اگلے مہینے، نا 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 نا، اس کی خبر کوئی نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ دنیا کی جس کی آپ کو کنفرم رپورٹ تھی کہ ہفتے کے بعد سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا 16 تاریخ تک، تو تب آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو، تو صاحبو ایک ایسا اگر اٹل فیصلہ ہو جائے ادھر سے کہ آپ کی بھی موت ہے، تو صاحبو پھر جلدی ابھی تک نہیں، ابھی تک وہی سستیاں، ابھی تک وہی کاہلیاں، ابھی تک وہی غفلتیں، ابھی آپ ماشاءاللہ ابھی عبادت کا بھی ذوق ہے، شوق ہے، تلاوت، جذبہ، ہر طرح کا جذبہ ہے، ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد او جی حافظ صاحب نماز کے لیے، میں کہوں گا نماز کے لیے، او اصل میں ابو نے کہا تھا وہ جی ٹیلر کو جو ہے ناپ دے کر آنا ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اچھا اعتکاف میں بیٹھے تھے، اچھا ٹھیک ہے وہ چلے گئے، اچھا صبح اٹھے ملاقات ہوئی، کہاں پہ عید پڑی ہے، او اصل میں رات شاپنگ کرتے رہے، عید گزر گئی، فجر وہ تو نیند میں ہی قضا ہو گئی۔ یہ حال ہے لعلکم تتقون، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اس رمضان کے علاوہ 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے اور اس ایک مہینے صرف راضی کرنا ہے۔ جیسے رمضان میں بعض لوگ یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ جی او جی یہی کاروبار کے دن ہیں، اور صاحبہ دنیا کے کاروبار کے جو لوگ اتنے حریص ہیں، اتنی لالچ میں، اتنی ہوس میں ہیں کہ وہ ایک مائنر سی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی ہزاروں کے حساب سے اس ٹائم سیل کر رہے ہیں اور ریزن بتاتے ہو جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہنگائی ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو صاحبو آپ نے اس کے اندر کچھ آخرت کے لیے ایسے سامان کرنے تھے، کم از کم 2 قرآن پاک، 4 قرآن پاک، 6 قرآن پاک تو پڑھتے، پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے کردار کے اندر کتنی نظافت اور کتنی پاکیزگی لائی ہے۔ لیکن اگر عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی آپ کا وہی انداز ہو، وہی معاملات ہوں، وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی غصہ، وہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، وہی شراب، وہی چرس، وہی پنگ، دنیا جان کا گند دیکھنا، سننا، سنانا، تو صاحبو اس ایک مہینے میں جو آپ نے عبادت کی اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رمضان تو اس لیے ہم پر فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارے کیا پرہیزگاری کی جو تعریف ہے وہ صرف رمضان تک ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد پتہ چلے جی فجر بھی قضا۔ یقین کیجئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ عید والے دن یہی مسجد، وہ پیچھے لوگ جو وضو خانے کے بعد بھی کھڑے ہوں گے، لیکن افسوس، 7 کروڑ افسوس، فجر کی نماز میں آپ یقین کریں، عید کی فجر کی نماز میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پہلی صف میں بھی ٹوٹل 6 سے 8 بندے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس رمضان میں کیا اعمال کیے؟ کیا اللہ پاک کو صرف اس رمضان کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ لڑکیوں سے بات چیت، فیس بک، یوٹیوب، اسی طرح ٹویٹر، انسٹاگرام اور نہ جانے کیسے کیسے آج کل پلیٹ فارم آپ کو مل رہے ہیں جہاں پر فحاشی اور یعنی آپ کے ایک بٹن پر ہے تو سر عام دیکھیں گے۔ یہ ریزن ہے آپ یہ تبدیلی کر رہے ہیں۔ آج کیوں ہم سے غیر مسلم ہمارے کردار سے متنفر کیوں ہیں؟ دا ریزن از کہ ہمیں ایک کسی چوک کے اوپر، کسی چوراہے پر اگر ہمیں ایک کولر بھی لگانا پڑے تو اس کے ساتھ بھی ہم رسی باندھتے ہیں۔ ہم اتنی پستی اور اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک گلاس بھی، ایک پلاسٹک کا گلاس، ایک 50 اور 100 روپے کا گلاس بھی، وہ بھی جو ہے ہم ایک رسی سے باندھ رہے ہیں۔ ہماری مینٹالٹی یہ بن چکی ہے، مائنڈ سیٹ ہمارے یہ بن چکے ہیں، او جی فلاں بندہ کر رہا ہے وہ سارے ہی کرتے ہیں، او جی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ حیل و حجت جو ہے نا، حیل و حجت اس دنیا تک ہے، قبر کے اندر آپ کے یہ کوئی بھی آرگومنٹ نہیں چلے گا،
یہ یاد رکھیے گا. آج اگر بچوں کی وجہ سے کسی کو دعوت دیں کہ بھائی صاحب نماز کا ٹائم ہے, آپ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں, وہ کہتے ہیں اصل میں شاہ صاحب اس ٹائم جو ہے نا جماعت وہ اصل میں بکری کا ٹائم ہے, میں اپنی پڑھ لیتا ہوں. اصل میں بچوں کا پیٹ بھی آپ سمجھتے پالنا ہے. تو اللہ پاک کو ناراض کر کے ہم نے مطلب دنیا کے چند اپنے جو پیٹ بچوں کے پیٹ میں کچھ لقمے ڈالنے, اللہ کو ناراض کر کے, نہ نمازوں کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ. تراویح اس لیے چھوڑی ہو جی مطلب بس وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, پورا دن کام جو کرتا ہوں نا, تراویح پھر پتہ ہے آپ کو کیسے پڑھوں میں. تو یاد رکھیے گا صاحبو, یہ آپ نے جو اپنے نفس کو اپنے ضمیر کو یہ دنیاوی ڈکوسلوں سے مطمئن کیا ہوا ہے نا, تو یہ سانس ٹوٹنے کے بعد آپ کی ایک بھی آرگومنٹ نہیں چلے گی, کسی صورت نہیں چلے گی. نہ تو نزا کی سختیوں کے اندر آپ کی یہ آرگومنٹ کوئی چلے گی, یا فرشتہ موت کے فرشتے کو آپ یہ کہیں گے کہ پلیز 10 منٹ کا ٹائم دے دیں میں توبہ کر لوں. نہیں, جو ٹائم آیا, گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا ادھر, زلزلہ آیا ادھر, کرونا آیا ادھر, کسی اور حادثے میں شکار ہوئے ادھر, موت پر اٹل فیصلہ ہے صاحبو. اس دنیاوی لاک ڈاؤن کے لیے آپ نے اتنا کچھ گاڑی اکٹھا کر لیا, تو آخرت کا اتنے لمبے سفر کے لیے کچھ نہیں اکٹھا کرنا, بس گناہوں کی پوٹلی سر سے لے کر بازار تک وہ اتنی دور بس پوٹلی بھر کر لے کے جانا ہے. آج جمعۃ البدع ہے صاحبو, آج کے اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کریں کہ واقعی آپ یہاں سے نکلے تو آپ کے کردار کے اندر ایک تبدیلی ہو, ایک آپ کے کردار کے اندر ایک چینجنگ ہو. وگرنہ نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے. وہ حساب ہوگا تو صاحب یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. پھر اس دنیاوی کرتوتوں سیاہ اعمال ناموں کا جو انجام ہے وہ قبر کے اندر کیا ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے. لیکن اس ٹائم آپ کہیں گے کہ جی ایک موقع مجھے مل جائے دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا, تو آپ کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے, بار بار نہیں ملے گی. یہ زندگی اپنی جوانی کو بدمستی کے اندر ادھر, جیسے میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا کانوں میں ہیڈ ہوتی ہیں, جا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں, کوئی بھائی ان سے پوچھے بھائی صاحب بات سنیے گا, پرواہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, گانے سنے ہوئے کان ہینڈ فری لگی ہوئی ہے, کوئی ساتھ والا بھائی کیا نصیحت کر رہا ہے, کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس کو راستہ پوچھنا ہو, پرواہ ہی نہیں. ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں 4 کے, کون سی فلم ہے مجھے بھی دکھاؤ, دوسرا چیک کر رہا ہے, تیسرا چیک کر رہا ہے, پھر کہہ رہا مجھے بھی اسٹیٹس پہ بھیجو, مجھے بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر دو. یہ بدکاریاں, یہ بدعمالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ان قریب آپ کو ایسی آگ میں مبتلا ہوں گے کہ جس کا انجام جو ہے نا سیدھا جہنم ہے. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آج اس مبارک دن کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں, اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کریں. دے رہا ہوں کیونکہ مثال جو ہے نا وہ جلدی پک کرتا ہے بندہ. مثال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ جی کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا, اب آپ نے دھڑا دھڑ جو ہے شاپنگ کرنا شروع کر دی, کپڑے تو شوز تو یہ تو وہ تو فلاں تو ٹمکان, تو صبح سے شام تک آپ شاپنگ میں مبتلا ہیں. کیوں؟ او جی کل سے بازار بند ہو جائیں گے, وہ کل سے بند ہو جائیں گے. اچھا جی کل سے بند ہو جائیں گے, پھر نہیں شاپنگ کر سکو گے, مر جاؤ گے. نہیں مریں گے نہیں, بس یہ کہ کچھ خرید نہیں سکیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب اسی معاملے کو آخرت پہ غور کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو کنفرم پتہ ہے, آپ کو کنفرم بتا دی گئی کہ جمعے والے دن, ہفتے والے دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا, تو آپ کا رد عمل یہ تھا کہ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان, کپڑے, عید کا ہر طرح کا اپنے سامان لے لیا, کپڑے بھی لے لیے, سب کچھ کر لیا. میرا سوال یہ ہے صاحبو, بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا کنفرم آپ کو پتا تھا کہ کل سے لاک ڈاؤن لگنا ہے, اس کے لیے آپ نے اتنا سٹرگل کیا, اتنا ہارڈ ورک کیا کہ سارے سامان آپ نے ان ٹائم گھر پر چھوڑ دیے کہ کل کو عید والے دن کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو. اب میرا آپ سے سوال ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا؟ ہر شخص نے چکھنا ہے نا, آپ نے بھی چکھنا ہے, میں نے بھی چکھنا ہے, یہاں پر موجود ہر بندہ اس دنیا سے کوچ کرے گا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی ایک چیز تھی جس کی کنفرم خبر تھی, اس کے بعد آپ نے اتنی سٹرگل کی, کوشش کی, آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کہا جی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, بینک بند ہو جائیں گے, پیسے نکلوا لوں, سب کچھ کر لیا آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو کافر, یہودی, مشرک, عیسائی, کرسچن
ہندو بدھ مت دنیا کا کوئی بھی شخص ہے, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے, وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا. کیوں کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موت جو ہے نا ہر صورت آنی ہی آنی ہے. دنیاوی جس کا کنفرم پتا تھا اس کے لیے اتنی محنت, اور وہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جو کسی بھی وقت ایسا نہیں کہ کل یا پرسوں یا عید کے بعد یا اگلے مہینے, نہ